چیپٹر نمبر 30، لباس کا رنگ اور سیڑھی کا خطرہ۔ اس باب میں صناعی چیزوں اور لباس کے ذریعے ہماری جذباتی حالتوں ایموشنل سٹیٹس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ پہلے سنتے ہیں اس باب میں شامل اشعار۔ پرانا لباس غم اور دکھ کی علامت ہے، نیا لباس بڑی دولت ہے، لیکن سب سے بہترین وہ لباس ہے جو مضبوطی سے بنا گیا ہو۔ خواتین کے لیے کئی رنگوں کا لباس خوشی، عزت اور مسرت کا باعث ہے۔ سرخ لباس خوشی اور پائیدار خوش قسمتی کا لطف ہے۔ خوف کا لباس کالا ہے، اگر لباس پیلا ہو تو یہ درد، تکلیف اور آہیں ہیں۔ نیلے کپڑے غم ہیں، ایسا دکھ جو دل پر پہاڑ سے زیادہ بھاری ہو۔ سیڑھی کا نتیجہ سفر ہے، لیکن یہ انسان کے لیے خطرے سے بھرپور سفر ہے۔ چکی کا پاٹ ایک قابل اعتماد آدمی ہے، گھر کا چنا ہوا فرد۔ خواب میں جال کا مطلب ہے کہ تمہارے کام میں رکاوٹ آئے گی۔ آئینہ عورت ہے، ہوشیار رہو۔ قید تمہیں صاف طور پر تالے کی شکل میں دکھائی جاتی ہے، اسی طرح چابی کے ذریعے تم اپنی رہائی پاتے ہو۔ اب سنتے ہیں اشعار کی تشریح۔ رنگوں کی نفسیات اور سیڑھی کا فلسفہ۔ صناعی یہاں لاشعور سب کانشیس کی زبان سکھا رہے ہیں۔ لباس بطور رویہ، لباس وہ ہے جو ہم دنیا کو دکھاتے ہیں۔ پیلا لباس درد، پیلا رنگ بیماری اور کمزوری کی علامت ہے۔ جب روح کمزور ہوتی ہے تو خواب پیلا دکھائی دیتا ہے۔ نیا اور مضبوط لباس، یہ کردار کی مضبوطی، انٹیگریٹی ہے۔ جب آپ اندر سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کا لباس نیا اور مضبوط ہوتا ہے۔ سیڑھی کا خطرہ، سیڑھی اوپر جانے، ترقی کا ذریعہ ہے، لیکن صناعی اسے خطرناک سفر کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ روحانیت میں اگر آپ بغیر تیاری کے محض ایگو کے زور پر اوپر چڑھنے کی کوشش کریں گے، سیڑھی لگائیں گے، تو گرنے کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ ہر بلندی اپنے ساتھ گرنے کا خوف لاتی ہے۔ سکون زمین پر رہنے میں ہے، زبردستی چڑھنے میں نہیں۔ تالا اور چابی کی مثال، یہ بہت گہرا استعارہ ہے۔ تالا قید ہے یعنی مسئلہ، اور چابی رہائی ہے یعنی حل۔ مسئلہ اور حل الگ الگ نہیں ہیں، تالے کے اندر ہی وہ میکانزم چھپا ہے جو چابی سے کھلتا ہے۔ آپ کی مشکلات یعنی آپ کا تالا ہی دراصل آپ کی آزادی، چابی کا راستہ ہے۔ جس چیز نے آپ کو روکا ہوا ہے، اسی کو سمجھنے میں آپ کی آزادی ہے۔ چیپٹر نمبر 31، کسائی، درزی اور زندگی کے کردار۔ اس باب میں صناعی پیشوں کو انسانی زندگی کی تعمیری اور تخریبی قوتوں کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ پہلے سنتے ہیں اس چیپٹر میں شامل اشعار۔ باورچی کا مطلب بڑی دولت ہے، بالکل اسی طرح جیسے کسائی کا مطلب ہے کہ معاملات برباد ہو جائیں گے۔ طبیب درد اور بیماری کی علامت ہے، خاص طور پر اس کے لیے جو ضرورت مند ہے۔ درزی وہ آدمی ہے جس کی بدولت مصیبتیں اور تکلیفیں خوش قسمتی میں بدل جاتی ہیں، کیونکہ وہ جوڑتا ہے۔ موچی اور جوتے بنانے والے اس شخص کی وراثت ہیں جو کسی راز کا مالک ہوگا۔ سنار اور دواساز ایک کامیاب کام اور بڑی دولت کی علامت ہیں۔ گانے اور ناچنے والا خوشی لاتے ہیں، گھوڑے کو سدھانے والا اور آنکھوں کا ڈاکٹر بربادی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ شکاری کو خواب میں دیکھنا راستے میں دھوکہ اور فریب لاتا ہے۔ تلوار بنانے والا مصیبت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اسی طرح تیر بنانے والا بھی۔ پانی لانے والا، کمہار اور مزدور، یہ تینوں دولت کی نشانیاں سمجھے جاتے ہیں۔ اب سنتے ہیں اشعار کی تشریح۔ جوڑنے والے اور توڑنے والے، یہاں صناعی نے پیشوں کو ان کی روح کی بنیاد پر پرکھا ہے۔ باورچی بمقابلہ کسائی، کسائی یہ توڑ پھوڑ، ڈسٹرکشن کی علامت ہے، وہ زندہ چیز کو کاٹتا ہے، اس لیے یہ بربادی ہے۔ باورچی یہ تخلیق، کریشن کی علامت ہے، وہ مختلف اجزاء کو ملا کر ایک مزیدار چیز، دولت، رزق تیار کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں بھی دو طرح کی قوتیں ہیں، ایک جو رشتوں اور امیدوں کو کاٹتی ہے کسائی کی طرح، اور دوسری جو بکھری ہوئی چیزوں کو جوڑ کر ذائقہ پیدا کرتی ہے باورچی کی طرح۔ درزی، درزی وہ ہے جو پھٹے ہوئے کو سیتا ہے۔ روحانیت میں مرشد یا عقل درزی کی طرح ہے، جو ہماری پھٹی ہوئی روح اور بکھرے ہوئے حالات کو رفع کر کے دوبارہ پہننے کے قابل بناتی ہے۔ طبیب بیماری کیوں ہے؟ یہ عجیب بات ہے کہ ڈاکٹر بیماری کی علامت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کی ضرورت تب پڑتی ہے جب کچھ غلط ہو۔ صحت مند آدمی کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہوتی۔
تو ڈاکٹر کا دکھنا اس بات کا اشارہ ہے کہ اندر کہیں گڑبڑ ہے۔ چیپٹر نمبر 32، اندر کا جانور اور آسمان کے ستارے۔ اس حصے میں ثنائی ہماری حیوانی جبلتوں، اینیمل انسٹنکٹس اور روحانی رہنمائی سٹارز کا ذکر کرتے ہیں، اور آخر میں وہ خوابوں کی دنیا سے نکلنے کا حکم دیتے ہیں۔ پہلے سنتے ہیں اس چیپٹر میں شامل اشعار۔ گدھا ایک خادم ہے لیکن سست، جو کام سے انکار کرتا ہے۔ گھوڑا ایک مناسب ملکیت یا عورت ہے۔ خچر اس کے لیے برا ہے جس کی بیوی حاملہ ہو۔ اونٹ ایک خوفناک اور تکلیف دہ سفر کی شکل میں آتا ہے۔ شیر ایک طاقتور اور مغرور دشمن ہے جس کے افعال میں انسانیت کا لحاظ نہیں۔ ہاتھی ایک بادشاہ ہے لیکن خوفناک، جس کے غصے سے سب ڈرتے ہیں۔ بھیڑ قسمت اور دولت ہے۔ بکرا ایسے کمینے لوگوں کی علامت ہے جو فطرت میں پست اور شور مچانے والے ہوں۔ ہر سانپ ایک کینہ پرور دشمن ہے۔ بچھو اور مکڑیاں مصیبتیں ہیں۔ خواب میں سورج دیکھنا ہر حال میں بادشاہ ہے۔ چاند ایک مشیر کونسلر ہے۔ زحل یا مریخ کو خواب میں دیکھنا آزمائش، غم اور عذاب ہے۔ عطارد ایک لکھاری ہے۔ زہرہ خوشی، لذت اور خواہش کا ذریعہ ہے، اور باقی ستاروں کو تم بھائی سمجھو، جیسے یوسف کا خواب۔ نتیجہ، کیا کسی نے ہماری طرح غمگین لوگوں کو پریشان دیکھا ہے؟ اب ہم جاگتے ہوں کہ خوابوں کو چھوڑ دیں گے۔ سوئے ہوں کو جگانا آسان ہے لیکن غافل تو مردہ کی طرح ہے۔ فال نکالنا اور تعبیریں ڈھونڈنا ختم کرو، یہاں سے آگے بڑھو، تم نے اپنا بیان مکمل کر لیا۔ اب سنتے ہیں اشعار کی تشریح۔ یہ باب انسانی شعور کے ارتقاء کا نقشہ ہے۔ اندر کا چڑیا گھر۔ ثنائی کہتے ہیں کہ خواب میں نظر آنے والے جانور باہر کے دشمن نہیں، تمہارے اندر کی جبلتیں ہیں۔ شیر تمہارا تکبر اور غصہ۔ اونٹ وہ بوجھ جو تم نے اٹھا رکھا ہے۔ کینہ، حسد جو تمہارے سفر کو مشکل بناتا ہے۔ سانپ تمہارا چھپا ہوا کینہ، گرج۔ روحانیت یہ ہے کہ ان جانوروں کو پہچانو اور انہیں سدھاؤ۔ یوسف کے ستارے۔ ستاروں، سورج اور چاند کا ذکر کر کے ثنائی یوسف علیہ السلام کے خواب کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ کائناتی ترتیب، کاسمک آرڈر ہے۔ جب انسان کا تعلق اوپر والوں یعنی خدا، کائنات سے جڑ جاتا ہے تو ستارے اس کے بھائی اور سورج چاند اس کے والدین بن جاتے ہیں، یعنی پوری کائنات اس کی فیملی بن جاتی ہے۔ آخر میں ثنائی سب سے اہم بات کرتے ہیں۔ سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے لیکن غافل مردہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خوابوں کی تعبیر میں مت الجھے رہو، فال مت نکالتے رہو، اصل کام ہے جاگنا۔ یہ دنیا بھی ایک خواب ہے اور تم اس خواب کے اندر خواب دیکھ رہے ہو۔ اس دوہرے خواب، ڈبل ڈریم سے باہر نکلو اور حقیقت مطلق، دی ریئل کا سامنا کرو۔ تعبیریں کمزور لوگ ڈھونڈتے ہیں، مضبوط لوگ حقیقتیں تخلیق کرتے ہیں۔ ان تینوں چیپٹرز کا خلاصہ ان تین نکات کی صورت میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ پہلا، علامتیں تمہارے جذبات تمہارے لباس ہیں۔ غم کا نیلا لباس اتارو اور مضبوط کردار کا لباس پہنو۔ دوسرا، پیشے اپنی زندگی میں باورچی جوڑنے والا بنو، کسائی کاٹنے والا نہیں۔ تیسرا، بیداری اپنے اندر کے جانوروں کو پہچانو لیکن ان کی تعبیروں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے غفلت کی نیند سے بیدار ہو۔ چیپٹر نمبر 33، گنجے سر پر تاج اور یوسف کا کنواں۔ اس باب میں ثنائی تضادات، کانٹریریز کی دنیا سے نکل کر وحدت، وننس میں جانے کا فلسفہ بیان کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب تک تم خود کو، ایگو کو تھامے رکھو گے، خدا نہیں ملے گا۔ پہلے سنتے ہیں اس چیپٹر میں شامل اشعار۔ سورج اور زمین دن اور رات پیدا کرتے ہیں، لیکن جب تم آگے بڑھ جاؤ گے یعنی روحانیت میں، تو تمہارے لیے نہ دن رہے گا نہ رات۔ اے وہ شخص جس کے تخیل میں خواہش اور خواہش کرنے والا دو الگ چیزیں ہیں، جان لو کہ یہ ڈویلٹی تمہاری عقل کی پیداوار ہے۔ وحدت، یونٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں، چونکہ اس یعنی خدا جیسی ہستی کے حضور تمام چیزیں ایک ہیں۔ تو اگر تم میری بات سنو تو دو کو مت ڈھونڈو، جان لو کہ دوئی میں صرف درد اور مخالفت ہے۔ وحدت میں رستم پہلوان اور ہیجڑا ایک برابر ہیں۔ جب تک تم پاکیزگی کے میدان جنگ میں اپنی زندگی سے اوپر اٹھ کر اور اپنی مٹی کے جسم کو روندتے ہوئے اپنی تلوار نہیں پھینک دیتے، تم ڈھال نہیں بن سکتے۔ جب تک تم تاج کو ایک طرف نہیں رکھ دیتے، تم رہنما نہیں بن سکتے۔
جب تک تمہاری روح تاج کی غلام ہے تمہارے اعمال ہمیشہ غلط ہوں گے۔ دنیا کو چھوڑنا خدا کے فضل کے گھوڑے پر سوار ہونا ہے۔ دنیا کا انکار ہی خالص سچائی کا قیام ہے۔ روح کی موت زندگی کی تباہی ہے، لیکن دنیاوی زندگی کی موت روح کے لیے نجات ہے۔ اس راستے پر ہرگز کھڑے مت رہو، معدوم نان ایگزسٹنٹ ہو جاؤ۔ جب تم اپنی انفرادیت اور عقل دونوں کو چھوڑ دو گے تب تمہارے لیے یہ دنیا اس دنیا میں بدل دی جائے گی۔ ہر وہ سر جو نظر آتا ہے تکبر میں اٹھتا ہے اس راستے پر کٹ جانے کے قابل ہے۔ پہلوانوں کے سامنے بے سر ہونا ہی اصل عزت ہے، کیونکہ سردار ہمیشہ عزت کی ٹوپی ڈھونڈتا ہے، لیکن سر کھو دینا یعنی انا مٹا دینا بدلے میں پھل کے طور پر ایک نیا سر لاتا ہے۔ دیکھو، انار اپنے بے سر ہونے کی وجہ سے موتیوں سے بھرا ہوا ایک صندوقچہ ہے۔ اگرچہ تاج گنجے سر کی حفاظت کرتا ہے، لیکن ایسے گنجے یعنی ناقص سر کے ساتھ تاج پہننا غلط ہے۔ تمہاری ٹوپی کے نیچے گندگی، کرپشن چھپی ہے، تو پھر تم آگ کے پل سے کیسے گزر سکتے ہو؟ ایک روحانی آدمی کے لیے دنیاوی قسمت سے بہتر کنواں ہے، کیونکہ ایک گنجا آدمی جب تاج پاتا ہے تو مغرور ہو جاتا ہے۔ جب گنجا آدمی اپنے عیب کو چھپانے کے لیے تاج چاہتا ہے تو راستے کا آدمی غیب کی تلاش کرتا ہے۔ اگر تم یوسف کا مقام اور طاقت چاہتے ہو تو خدا کے سامنے یوسف کی طرح خود کو الٹا کر کے کنویں جیسے بن جاؤ۔ سلیمان کی طرح راستے کے کمال کی حفاظت کرو، یوسف کی طرح کنویں کو خوبصورت سمجھو۔ جب تک تمہاری جسمانی شکل کنویں کی باسی نہیں بن جاتی تمہاری چھپی ہوئی شکل خدائی نہیں ہوگی۔ صورت، فارم، صفت، ایٹریبیوٹ اور ذات، ایسنس۔ پہلی چیز رحم کی طرح ہے، ووم کی طرح، دوسری جھلیوں کی طرح اور آخری بچے کی طرح۔ تمہاری ظاہری شکل تمہاری صفات کو ڈھانپتی ہے اور تمہاری صفات تمہاری اندرونی ذات کے گرد ایک دیوار ہیں۔ وہ ذات یعنی ایسنس چراغ کی طرح خود روشن ہے، جبکہ باقی دو یعنی جسم اور صفات شیشے اور دیوار کے تاک کی طرح ہیں۔ اب سنتے ہیں ان اشعار کی تشریح۔ انار کا سر اور کنویں کی معراج۔ یہ باب انسانی انا ایگو کے سٹرکچر کو کھول کے رکھ دیتا ہے۔ رستم اور ہیجڑا ایک ہیں۔ سنائی کہتے ہیں وحدت میں رستم اور ہیجڑا ایک برابر ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا جھٹکا ہے۔ ہماری دنیا میں ہیروز رستم اور کمزور یعنی ہیجڑا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن الٹیمیٹ ریئلٹی خدا کی نظر میں دونوں صرف کردار ہیں، رولز، دونوں اسی ایک سورس سے بنے ہیں۔ جب آپ وحدت کے مقام پر پہنچتے ہیں تو آپ ججمنٹس چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کو طاقتور میں اور کمزور میں اسی ایک زندگی کا تماشا نظر آتا ہے۔ دوئی یعنی اچھا برا ختم ہو جاتی ہے، صرف ہونا، بینگ رہ جاتا ہے۔ انار کی مثال، کیا خوبصورت مشاہدہ ہے۔ انار کا کوئی سر نہیں ہوتا جیسے انسان کا سر ہوتا ہے۔ وہ گول ہوتا ہے اوپر سے بند، لیکن جب اسے کھولا جائے تو وہ اندر سے موتیوں، دانوں سے بھرا ہوتا ہے۔ سنائی کہتے ہیں سر کٹوا دو یعنی انا مٹا دو تاکہ تم اندر سے موتیوں، حکمت سے بھر جاؤ۔ جو شخص اپنا سر اونچا رکھتا ہے یعنی انا جس کی طاقتور ہے، تکبر، وہ اندر سے خالی ہوتا ہے۔ جو سر جھکا دیتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے، وہ اندر سے قیمتی ہو جاتا ہے۔ گنجے اور تاج کی مثال، یہ نفسیات کا گہرا نقطہ ہے۔ گنجا آدمی کیوں تاج چاہتا ہے؟ بادشاہت کے لیے نہیں، بلکہ اپنا گنجا پن چھپانے کے لیے۔ ہماری زندگی میں جو دکھاوا، جو شو آف ہے، بڑی گاڑیاں، مہنگے کپڑے، عہدے، یہ اکثر ہمارے اندرونی خلا، انسیکیورٹیز کو چھپانے کے لیے ہوتے ہیں۔ سنائی کہتا ہے کہ ایسے گنجے سر پر تاج پہننا غلط ہے۔ پہلے اپنے عیب دور کرو، اپنی روح کو مکمل کرو، پھر تاج کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ کنواں یعنی تنہائی اور عاجزی اس جھوٹے تاج سے کہیں بہتر ہے۔ یوسف کا کنواں اور الٹی منطق۔ یوسف کو کنویں میں پھینکا گیا، بظاہر یہ زوال تھا، فال، لیکن یہی ان کی بادشاہت کی سیڑھی بنا۔ سنائی کہتے ہیں خود کو الٹا، انورٹ کر دو۔ دنیا کہتی ہے اوپر چڑھو، روحانیت کہتی ہے نیچے اترو، عاجزی میں۔ جب تم کنویں کی گہرائی میں جاؤ گے تبھی تم آسمان کی بلندی تک پہنچو گے۔
جو بیج زمین میں دفن نہیں ہونا چاہتا وہ کبھی درخت نہیں بن پاتا۔ ذات، صفت اور جسم، ایسنس، ایٹریبیوٹ، فارم۔ سنائی نے انسان کو 3 تہوں میں، لیئرز میں تقسیم کیا ہے۔ جسم، فارم، یہ رحم ووم کی طرح ہے، صرف ایک خول ہے۔ صفات، ایٹریبیوٹس، تمہاری عادات، جذبات، صلاحیتیں، یہ جھلی ہیں۔ ذات، ایسنس، وہ بچہ یا چائلڈ یا چراغ ہے جو اندر چھپا ہے۔ ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم ساری زندگی خول یعنی جسم اور جھلی یعنی سٹیٹس، مہارت کو سجانے میں گزار دیتے ہیں، اور اندر کا بچہ یعنی روح پیدا ہی نہیں ہو پاتا یا گھٹ کر مر جاتا ہے۔ روحانیت بیسیکلی اسی بچے کی پیدائش کا نام ہے۔ چیپٹر نمبر 34، اسکول کے بچے اور چوہوں کا گھر۔ اس باب میں زنائی کائنات کے نظام تربیت کو سمجھاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ خدا ہمیں کبھی پیار سے اور کبھی ڈرا کر کیوں چلاتا ہے۔ پہلے سنتے ہیں اس باب میں شامل اشعار۔ تم غیب کی دنیا اور اس دنیا میں فرق نہیں جانتے، تم خیر اور شر میں تمیز نہیں کر سکتے۔ حقیقت میں تم اس راستے کے مسافر نہیں ہو، تم راستے کے بچے ہو، چائلڈ آف دی پاتھ، راستے کو نہیں جانتے۔ تم ابھی لڑکے ہو، جاؤ اپنا کھیل کھیلو، اپنے تکبر اور آزادی کی طرف واپس جاؤ۔ تمہاری محبوبہ کے نخرے تمہارے لیے کافی ہیں۔ اے بیٹے، تمہیں خدا سے کیا لینا دینا؟ وہ تمہاری کمینگی کو جانتا ہے۔ وہ تمہاری میں کو اپنی طرف کیسے بلا سکتا ہے؟ وہ تمہیں جنت کی پیشکش کرتا ہے، لیکن تم اس موجودہ دنیا اور اس کی خوبصورتیوں سے دھوکہ کھا رہے ہو۔ اے بے پھل انسان، خدا کے راستے پر چلنے میں ایک بچے سے زیادہ کمزور مت بنو۔ تمثیل: اگر کوئی لڑکا اپنا سبق سیکھنے کے قابل نہیں ہوتا تو استاد پہلے پیار سے سنتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ وہ اس پر مہربان ہوتا ہے، نرمی سے پیش آتا ہے، اسے نا امیدی کے غم میں نہیں ڈالتا۔ ایسے وقت میں وہ اسے مٹھائی دیتا ہے تاکہ اسے تسلی دے، اور اس کے ساتھ سختی نہیں کرتا۔ لیکن اگر وہ پھر بھی نہیں پڑھتا تو فوراً چمڑے کا پٹا منگواتا ہے، اس کے کان پکڑتا ہے اور زور سے ملتا ہے، اسے اسکول ماسٹر سے ڈراتا ہے، کہتا ہے کہ اسے سخت سزا دی جائے گی، اسے چوہوں کے گھر میں بند کر دیا جائے گا جہاں بڑا چوہا اس کا گلا گھونٹ دے گا۔ آخرت کے راستے پر نصیحت لینے میں تم ایک لڑکے سے کم سمجھدار نہ بنو۔ ابدیت تمہاری مٹھائی ہے، جلدی کرو اور 2 رکعات کی قیمت پر جنت حاصل کر لو، ورنہ وہ یعنی چوہوں کا گھر تمہارے لیے جہنم ہوگا، تمہاری قبر ہوگی جو تمہیں اس دوسری حویلی کے راستے پر ملے گی۔ انبیاء کے اسکول میں کچھ وقت کے لیے جاؤ، اپنے لیے یہ حماقت اور مصیبت مت چنو۔ انبیاء کے دین کی صرف ایک تختی پڑھ لو تاکہ تم اس بے وقوفی سے بچ سکو۔ اب چلتے ہیں اشعار کی تشریح کی طرف۔ کائناتی گاجر اور چھڑی، کیرٹ اینڈ سٹک۔ یہ باب انسانی ارتقاء کا نفسیاتی ماڈل پیش کرتا ہے۔ پہلی چیز، ہم بچے ہیں، ہیومینٹی ایز اے چائلڈ۔ سنائی کہتے ہیں کہ ہم ابھی بالغ، میچور نہیں ہوئے، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے، جیسے بچے کو نہیں پتا ہوتا کہ اسکول جانا اس کے مستقبل کے لیے ضروری ہے۔ ہم کھلونوں یعنی دنیا سے کھیلنا چاہتے ہیں۔ روحانی نقطہ: جب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی یا ہم پر سختی آتی ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ماں باپ بچے سے خطرناک کھلونا چھین لیں۔ یہ محبت ہے، دشمنی نہیں ہے۔ مٹھائی اور چوہوں کے گھر کی مثال: استاد یعنی خدا یعنی کائنات ہمیں کیسے سکھاتا ہے۔ پہلا مرحلہ ہوتا ہے مٹھائی۔ کائنات ہمیں نعمتیں دیتی ہے، سکون دیتی ہے تاکہ ہم نیکی کی طرف آئیں، یہ ابتدائی ترغیب ہوتی ہے۔ دوسرا مرحلہ چوہوں کا گھر: اگر ہم مٹھائی کھا کر بھی سبق نہ پڑھیں، غافل رہیں، تو پھر ڈنڈا آتا ہے۔ زندگی میں بحران، بیماریاں، خوف، ریٹ ہاؤسز آتے ہیں۔ سنائی کہتا ہے جہنم یا قبر کا عذاب دراصل وہ تھریٹ ہے، دھمکی جو ضدی بچے کو اسکول میں لانے کے لیے ضروری ہے۔ اگر تم مٹھائی یعنی سکون کے شوق میں سیدھے چلتے رہو تو تمہیں ڈنڈے کی ضرورت ہی نہ پڑے گی۔ سمجھدار بنو اور پیار کی زبان سے سمجھو، اس سے پہلے کہ قدرت اپنی سختی کرنا شروع کرے۔ چیپٹر نمبر 35، سمندر کا سفر اور سخاوت کا راز۔ اس باب میں زنائی تلاش، کویسٹ اور دینے، گیونگ کے تصور کو جوڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل سخاوت پیسے دینا نہیں، خود کو دے دینا ہے۔ پہلے سنتے ہیں اس باب میں شامل اشعار۔
اگر تم موتی کے مالک بننا چاہتے ہو اے انسان تو بنجر صحرا کو چھوڑو اور سمندر کے کنارے گھوما کرو۔ اگر تمہیں سمندر سے شفاف موتی نہ بھی ملے، کم از کم تمہیں یہ تسلی تو رہے گی کہ تم پانی تک پہنچنے میں ناکام نہیں ہوئے۔ اپنے گھوڑے کو دربار سعادت کے سفر کے لیے تیار کرو اور ذہن کس لو۔ وہ آدمی جو شرمندگی میں اپنے وجود کی مٹی اور پانی یعنی جسمانیت سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہے، وہ آگ کی طرح ہوا پر سوار ہوتا ہے۔ اپنے سر پر آسمانوں کا تاج مت سجاؤ تاکہ تمہیں جبرائیل سے تاج مل سکے۔ سچے مومن ہمیشہ محنت کرتے ہیں، کیونکہ صرف محنت کا اشارہ کرنا تو بیمار کی دعا ہے۔ صحت مند کام کرتا ہے۔ جب تم نے تکبر کا سر نیچا کر دیا تب ہی تم نے تلاش کے دروازے پر سجدہ کیا۔ کتے کی تمنا صرف اس کی ہڈی تک محدود رہتی ہے۔ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اسے خدا کی خاطر چھوڑ دو، کیونکہ سخاوت تب زیادہ حیران کن ہوتی ہے جب وہ بھکاریوں ضرورت مندوں کی طرف سے آئے۔ اپنی جان اور روح عطا کرو، کیونکہ غریب کی کوشش فانی مٹی کا بہترین تحفہ ہے۔ خاندان آبا کے شہزادے اور سردار کو سورہ حل عطا سورہ دہر کے ذریعے عزت دی گئی۔ انہیں خدا کے ہاں یہ مقام ان 3 جو کی روٹیوں کی وجہ سے ملا جو انہوں نے خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلائیں۔ اب سنتے ہیں اشعار کی تشریح۔ یہ باب قربانی سیکریفائس کو کامیابی کی کنجی قرار دیتا ہے۔ پہلی مثال اس میں دی گئی صحرا اور سمندر کی۔ دنیا ایک بنجر صحرا ہے جہاں ہم خوشی تلاش کر رہے ہیں۔ سنائی کہتے ہیں کہ صحرا میں موتی نہیں ملتے، موتی کے لیے سمندر یعنی روحانیت کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ اگر موتی نہ بھی ملے تو پانی تک پہنچنا ہی کافی ہے، یعنی اگر آپ کو کوئی کرامت یا بڑا مقام نہ بھی ملے تو صرف اس رستے پر چلنا اور خدا کے قریب ہو جانا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ نتیجے کی فکر چھوڑو، سفر اہم ہے۔ آگ کی طرح ہوا پر سواری۔ مادہ یعنی مٹی پانی بھاری ہوتا ہے، نیچے گرتا ہے۔ آگ اور ہوا ہلکی ہوتی ہے، اوپر جاتی ہے۔ سنائی کہتے ہیں کہ جب تم اپنے مادی وجود سے لا تعلق ہوتے ہو، اسے ڈس اون کرتے ہو، تو تم ہلکے ہو جاتے ہو، تمہاری گریوٹی ختم ہو جاتی ہے اور تم روحانی بلندیوں پر اڑنے لگتے ہو۔ بوجھ اتارو گے تو اڑو گے۔ بھکاری کی سخاوت اور پنجتن پاک۔ سنائی کہتے ہیں سخاوت وہ بڑی ہے جو غریب کرے۔ اگر ارب پتی لاکھوں دے دے تو کیا کمال ہے، لیکن اگر ایک بھوکا اپنی اکلوتی روٹی دے دے تو یہ معجزہ ہے۔ سنائی نے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور ان کے خاندان اہل بیت کا حوالہ دیا، جنہوں نے 3 دن تک افطاری کے وقت اپنی روٹیاں مانگنے والوں کو دے دی اور خود پانی سے روزہ کھولا۔ روحانی نقطہ۔ خدا کو تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں، اسے تمہارے جذبے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ تم نے جو دیا وہ تمہارے لیے کتنا اہم تھا۔ اپنی سب سے پیاری چیز، چاہے وہ انا ہو، وقت ہو یا جان، یہ دینا ہی اصل سخاوت ہے۔ جو اپنی جان دے دیتا ہے یعنی انا مار دیتا ہے، وہ سب کچھ پا لیتا ہے۔ ان تینوں ابواب کا خلاصہ ان 3 نکات کی صورت میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ پہلا، وحدت۔ تضادات سے نکل کر ایک کو دیکھو۔ گنجے سر پر دنیاوی تاج مت رکھو، عاجزی کا کنواں چنو۔ دوسرا، تربیت۔ زندگی کی سختیوں کو اسکول ماسٹر کی چھڑی سمجھو جو تمہیں بہتر بنانے کے لیے ہے۔ تیسرا، قربانی۔ اصل دولت دینے میں ہے، جمع کرنے میں نہیں، اور سب سے بڑی چیز جو تم دے سکتے ہو وہ تمہاری اپنی میں ہے۔